صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے 15ویں جز میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 84 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے شروع کرنا ہے، لیکن ہم آیت نمبر 70 کی تکرار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے شرک سے منع کرنے کی آیات ہے، اور شرک کرنے والوں کو دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا، خبردار کیا گیا۔ اور آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو اپنا یہ احسان یاد کروا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی عزت، بڑا مقام دیا ہے، اور خشکی میں اور سمندروں میں تمہارے سفر کا سامان پیدا کیا ہے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی دی ہے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آپ کو یاد ہوگا اسی سورۃ الاسراء کے بالکل شروع میں فرمایا تھا کہ ہم نے نوح کی طرف بھی وحی کی تھی، اور وہ وحی کیا تھی
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ خلاصہ دین یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو ایسا نہ سمجھو کہ جس کے سپرد تم اپنے امور کر دیتے ہو۔ توکل کا معنی بھی یہی ہے۔ تو آیت نمبر 70 کے ترجمے کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور بے تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت عطا کی۔ اب یہ احسان گویا یاد دلا کر اب قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ناشکرے بنے رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر قیامت کے دن تم سب کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ تو قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن میں مختلف شکلوں میں مختلف جو قیامت کے مناظر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور تقریباً قرآن کا 1/3 حصہ وہ آخرت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، اور یہ اس بات پر گواہی ہے کہ اگر آخرت کا تصور انسان نکال دے تو پھر اس کا دین نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو اس کے جرم کی پوری سزا نہ دے تو پھر اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی اپنے اقتدار اور طاقت کی وجہ سے کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی آرام و آسائش اور لذت میں گزارتے ہیں، اور شاید سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے قتل کا یا موت سے بدتر زندگی کا سبب بن جاتے ہیں، تو کون انہیں سزا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری سزا ملے گی، اور وہ روز قیامت۔ ایک بندے کے قاتل کو ایک دفعہ قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن 100 بندوں کے 1000 بندوں کے قاتل کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ لاکھوں کے قاتل کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مارے گا پھر اٹھائے گا، مرے گا پھر زندہ ہو جائے گا۔ مرے گا سے مراد موت نہیں آئے گی، لیکن وہ ساری تکلیف سہے گا جو مرتے وقت سہنی ہوتی، اور پھر دوبارہ سے اس کی تکرار کی جائے گی۔ تو قیامت کے بغیر عدل حقیقی کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے لوگ آپ توجہ کریں، جیسے جیسے انسان کا آخرت پر واقعاً ایمان ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آج بہت سارے سوالات، کئی مرتبہ یہ سوال مثلاً ہم سے بھی کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیسی دنیا بنائی ہے، ایک طرف دولت کے ڈھیر ہے، کوئی کمی نہیں، موج مستی ہو رہی، دوسری طرف بدبخت انسانیت ہے جو ظلم و ستم کا شکار ہے، کھانے کو بھی نہیں ملتا، دوائی نہیں ملتی، اور ایک طرف لوگ موج مستی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن پڑھیں، موج مستی والوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ جن کو مال دیا ہوا، مثلاً فرمایا کہ اگر تم مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر تم قیامت کو مانتے ہی نہیں، جھٹلاتے ہو۔ روایات میں بتایا گیا کہ مثلاً اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ حسرت کی بھی کمپنسیشن دے گا۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ بازار میں جائے اور کسی اپنی ضرورت کی چیز پر اس کا دل کرے لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہو جو خرید سکے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بھی لکھ لو، اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی وہ مشکلات اور مصیبتیں جس کا سبب انسان خود نہیں ہے۔ بعض تو انسان اپنی خرابیوں سے، اپنی سستی سے، اپنی کام چوری کی وجہ سے، خود محنت نہ کرنے کی وجہ سے، خود کوئی غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے مصیبت اپنے اوپر لے آتا ہے۔ ایک تو وہ ہے، ایک وہ ہے کہ نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، سامنے والا ظالم ہے، سامنے والے نے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو وہ چیزیں جس میں انسان خود قصوروار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کمپنسیٹ کرے گا آخرت میں، اور وہ راضی ہو جائے گا، بلکہ شکر کرے گا دنیا میں نہیں دی تھی، آخرت میں اتنی کمپنسیشن اس کو مل جائے گی۔ تو یہ اعتراضات کب ختم ہوتے ہیں اس دنیا سے؟
انسان کے دماغ سے جب آخرت کو بالکل دنیا کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہو. لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا میں سب کچھ ہونا چاہیے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا, اس کو نہ اللہ سمجھ آئے گا نہ دین سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا ہے, ہمیں دنیا میں ہی دے جو دینا, ٹھیک ہے, آخرت پر وہ نہیں کرتے. عمر ابن سعد بھی دنیا والا ہی تھا, حکومت جو ملنی ہے وہ تو نقد مل رہی ہے اور جنت جو حسین کہہ رہے ہیں علیہ السلام وہ ادھار ہے, تو کون بے وقوف تاجر ہوگا جو نقد سودا چھوڑ کر ادھار جو ہے وہ کر لے. تو بہرحال جتنا آخرت پر ایمان ہوگا, ایمان بالغیب اسے ہی کہتے ہیں, جتنا اللہ کے اس یوم عدل پر, یوم قیامت پر ایمان ہوگا, اتنا اس زندگی کو, اس کائنات کو, اس دنیا کو, یہ جو ناہمواریاں ہیں زندگی میں, ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ان کی ٹینشن بھی کم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حساب کتاب لینا ہے. توجہ فرمائیے, سورۃ الاسراء آیت نمبر 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو, بامامہم ان کے پیشوا کے ساتھ, ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, پس جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں, فاولئک یقرؤون کتابہم, تو یہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, یعنی راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیے اس لفظ میں, اس آیت کریمہ میں لفظ امام آیا ہے. قرآن مجید میں امام کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا. ایک اس رہنما کے لیے, جیسے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام قرار دیا تھا. ائمہ امام کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا تھا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کرو. یا وہ آیت کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا تو اس نے وہ آزمائش پوری کر دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں. اور ایک لفظ امام قرآن مجید میں خود اللہ کی کتاب کے لیے آیا ہے. فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی اماماً ورحمتاً, جو لوگوں کا امام تھی اور لوگوں کے لیے رحمت تھی. پس کتاب کا معنی بھی, کتاب امام کا لفظ قرآن مجید میں کتاب کے معنی میں بھی آیا ہے. اب اگر اس آیت کو ہم کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو اگلے حصے میں فمن اوتیا کتابہ بیمین, یعنی اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہم ہر شخص کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا معنی ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا, یہ بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہونا ہے. تو توجہ فرمائے, دونوں معنی لینا یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ روایات میں بھی اور حتیٰ کہ قرآن کی آیات میں یہ بتایا گیا, مثلا فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. جنہوں نے فرعون کو فالو کیا تھا فرعون ان کے آگے آگے ہوگا. اسی طرح جنہوں نے جس رہنما کو فالو کیا وہ رہنما قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کے آگے آگے ہوگا. اور اس طرح یہ ٹولیاں مثلا ملتی جائیں گی اور نافرمانوں کا لشکر الگ ہو جائے گا, جس کے آگے مثلا
ابلیس ہوگا، اور اللہ کے اطاعت گزاروں کے لشکر اکٹھے ہو جائیں گے، جن کے آگے سب سے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو یہ دونوں معنی، یہ آپ کو یاد رہے کہ امام کتاب کے معنی میں بھی آیا قرآن میں، اور امام لیڈر اور رہنما کے معنی میں بھی قرآن میں آیا، یعنی ایسا انسان بشر کے جو اللہ تعالیٰ جس کو لوگوں کا امام قرار دیتا ہے۔ اور روایات اہل بیت میں بھی یہ معنی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس نے جس کو اپنا امام مانا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، اور اسی لیے وہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے، شیعہ سنی کتب میں ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، مات میتتن جاہلیہ، وہ ایسے ہی مرا جیسے قبل از اسلام کی موت ہے، جہالت کی موت ہے۔ توجہ فرما رہے؟ تو اب یہاں پر جو ضروری چیزیں بعض اوقات تو نہیں، ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثلا ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہم نے کہا ایک معنی تو ہے کتاب، اور مسلمانوں کا امام کون ہے اس معنی میں، کتاب کے معنی میں وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس کو دیا جائے گا۔ ایک کس کا امام ہوگا قرآن؟ نہ یہ کہ جس نے قرآن کو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرا ایمان ہے، نہ، جس نے قرآن کو فالو کیا ہوگا۔ اسی طرح جو کہتا ہے مثلا امام علی علیہ السلام میرے امام ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، یہ صراحت ہے قرآن کی آیات میں اور فرامین محمد و آل محمد میں، یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کے لفظ کے اندر، اس کے معنی کے اندر بات چھپی ہوئی ہے کہ جو آگے چلتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ کہے کہ مثلا میرے رسول اللہ میرے امام ہے، مولا علی میرے امام ہے، لیکن زندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ ان سے نہیں لیتا، ان کو فالو نہیں کرتا۔ قرآن میں آیت ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا، اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے رسول ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میرے پیچھے چلو، تب یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانو، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں نہیں ملے گی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، توجہ کیجئے، تو اگر اے رسول یہ اطاعت سے پھر جائے تو ان سے کہہ دو کہ اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا، اطاعت کے مقابلے میں کفر لے کر آیا اللہ۔ اسلام یعنی اطاعت، شیطان کا جرم اللہ کو نہ ماننا نہیں تھا، شیطان کا جرم اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا تھا، جس نے اس کو بدبخت بنایا تھا۔ تو یہ جو دین کا تصور ہے کہ مان لو ان ہستیوں کو، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے تمہارا، یہ کون سا مردہ عقیدہ ہے جو تمہارے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بڑی ڈھٹائی سے بیٹھ کر تقریروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے بھی گناہگار ہوں گے، جتنے بھی گند کر کے آئیں گے، ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ تو ٹھیک تھا نا۔ غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کے عقیدے کو کوئی وزن ہے اس کا، جبکہ قرآن نے صراحتاً کہا ہو کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ،
جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں ہے کون ہے تم میں سے اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے. یہ قرآن کی ٹون ہے. اور وہ ٹون کیا ہے؟ جتنے بھی گندے تھے عقیدہ تو ٹھیک تھا ہمارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پھر اس راستے میں جو مصیبت آئے اس میں صبر کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کو جان کے رہے گا. تم سمجھتے ہو اس کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بس قرآن کا جو لب و لہجہ ہے. اب آپ جب روایات میں جائیں گے، احادیث اہل بیت کو آپ جب مثلا پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گروپ روایات کا بالکل عیناً قرآن ہے. اصول کافی میں مثلا کتاب الایمان والکفر باب الطاعت والتقوی، مجھے نمبر یاد ہے، دوسری تیسری یا چوتھی حدیث ہے. باب کا نام ہی باب الطاعت والتقوی ہے، اطاعت اور تقوی کا باب. اس میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ایک اپنے صحابی جس کا نام جابر جعفی ہے اس سے فرماتے ہیں. اب یہ آپ قرآن کی ٹون دیکھیں اور اس حدیث کی ٹون دیکھیں. حدیث تو بہت لمبی ہے، میں اس کا شروع اور آخر آپ کو بیان کر رہا ہوں. امام اسے فرماتے ہیں یا جابر، اے جابر، ایکتفی من انتحل التشیع، جو تشیع کے ساتھ خود کو نسبت دیتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ایکتفی، کیا اس کے لیے کافی ہے ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ وہ کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے؟ وہی قرآن. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں ترک کر دیا جائے گا؟ بالکل ایک ہی چیز ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ، اے جابر اللہ کی قسم، ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاع، اے جابر اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جس کے اندر اللہ کا تقوی اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کی قسم کھا رہے. اب آپ سوچیں، قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ روایات بھی یہ کہہ رہی ہیں، اور ایک روایت آپ کو ملے ایک کام کرو جنت میں چلے جاؤ گے. یا تو اس روایت کا کوئی ایسا معنی جو ان سے ٹکراؤ نہ رکھتا ہو وہ لیا جائے، ورنہ تو یہ دونوں الگ الگ باتیں. ایک اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تب تم جاؤ گے، اور ادھر سے وہ خود ہی کہہ رہا ہے یہ ایک کام کر لو چلے جاؤ گے. وہ جو ایک کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کام تمہیں پلٹا دے گا اللہ کے قانون میں. اس لیے جائیے فرمایا مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، وہاں یہ بھی فرمایا دیگر روایات میں اس حال میں کہ امام کے حق کی معرفت رکھتا ہو کہ اس امام کا میری گردن پہ کیا حق ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب جو معرفت رکھتا ہو اسے نہیں پتہ امام حسین کیسی زندگی چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کس راستے کے لیے قربان کی ہے. اور یہ جو نہیں جانتا اس کا تو الگ مسئلہ ہے، یہ جاننے کے بعد بھی پھر بھی اس راستے کے اپوزٹ چلے، یہ تو بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، یہ تو بڑا بے شرم آدمی ہے. لیکن افسوس کہ تقاریر کو مزیدار بنانے کے لیے اور عوام کو جناب فولز پیراڈائز میں پہنچانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہیں خود روایات اہل بیت اور آیات قرآن سے کاٹ کر. یہ جرم ہے، اور ایسا کرنے والے قیامت کے دن ان کے پیروکار ان پہ لانتے کریں گے تم نے بیڑا غرق کیا ہمارا. ہم تمہیں کھلاتے پلاتے تھے اور تمہیں پیمنٹس کرتے تھے اور تمہاری دست بوسیاں کرتے، تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تم نے ہمیں نہیں بتایا قرآن مجید میں کیا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کی خبرگیری قرآن میں اس بات پہ کی ہے کہ جب ہم نے جن کو کتاب دی تھی ان سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ تم حتماً اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس کی باتوں کو نہیں چھپاؤ گے، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال لینا شروع کر دیا. اللہ نے تو پورا آئینہ دکھایا ہوا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. کب لوگوں سے تلخ باتیں چھپائی جاتی ہیں؟ جب لوگوں سے مال سمیٹنا ہو. چونکہ پبلک جو ہے وہ
جب خوش نہیں ہوگی تو پھر دے گی بھی نہیں. فرمایا یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاع. اللہ کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, اللہ کا تقوی نہیں رکھتا اور اس کی اطاعت نہیں کرتا, جو تقوی کا نیچرل رزلٹ ہے. اور پھر یہ حدیث چلتی جاتی ہے. ہمارے شیعہ ان نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا نام لیا اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ اے جابر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی اطاعت سے. لا یتقرب الی اللہ الا بالطاعہ, اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی اطاعت سے. وما معنا براءۃ من النار, اور ہمارے پاس تمہیں آگ سے چھڑوانے کا پروانہ نہیں ہے, یعنی تم اللہ کی اطاعت نہ کرو اور اس پہ رہو کہ ہمیں اہل بیت چھڑائیں گے, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. جب یہ بیان ہوتا ہے یوں پکڑ کے یوں نکال دیں گے, یوں مولا آ جائیں گے, یہ بھی تو بتاؤ. پھر آدھی بات کیوں بتائی جاتی؟ آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک. اگر مولا آئیں گے تو تم نے گنجائش چھوڑی ہوگی تو مولا آئیں گے. وہ بھی مثلا شفاعت کی ایک شکل ہے, ایک مرحلہ ہے, لیکن شفاعت بھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے. اور شفاعت ولا یشفعون الا لمن ارتضى, وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جس پر اللہ راضی ہوا. کس کی شفاعت؟ اللہ شروع سٹارٹنگ پوائنٹ شفاعت کا اللہ ہے, نہ کہ اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوگا اور شفاعت آ کے چینج کر دے گی. اللہ گنجائش اپنے معیارات کے مطابق دیکھے گا تو کہے گا اس کی شفاعت کر. توجہ فرما رہے. اس کے بعد آخری جملہ اس روایت کا کیا ہے؟ آخری جملہ اس روایت کا یہ امام فرماتے ہیں, گویا لب لباب فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا, کہ جابر جو اللہ کا مطیع ہے فہو لنا ولی, وہ ہمارا دوست ہے. ومن کان للہ عاصیا, اور جو اللہ کا نافرمان ہے فہو لنا عدو, وہ ہمارا دشمن ہے. اب آپ کو عقیدہ ٹھیک ہے, عمل جتنے بھی گندے ہو مثلا گنجائش نکل آئے گی. یہ دھوکہ ہے. یہ نہ آیات قرآن صریح اللہ کی باتوں سے یہ میچ نہیں کرتا اور نہ ہی روایات اہل بیت سے میچ کرتا ہے. اور جو روایات میں اس قسم کی باتیں ہیں, اگر ان کا معنی ان صریح باتوں کے آیات قرآن کے ساتھ جمع ہو سکتا ہو کوئی معنی تو وہ معنی لیا جائے گا, اور اگر ایسا کوئی معنی نہیں بنتا تو قطعاً وہ روایات ہے ہی نہیں. کسی جھوٹے نے کرپشن کے راستے کھولنے کے لیے ڈال دیے کتابوں میں کہ یہ پڑھ کے لوگ کرپٹ ہو جائیں. آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ مثلا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں, کہتا ہے میں شیعہ بھی ہوں, کہتا ہے میں مثلا میں جناب اہل سنت ہوں, لیکن پریکٹیکل لائف میں کرپٹ ہے. جب بھی اس کا مفاد تقاضا کرتا ہے وہ ہر بے ایمانی کر لیتا ہے. یہ کس, اور اس کو یہ بھی ذہن پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ تیرے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. یہ کس نے کیا؟ یہ دین میں تحریف ہو گئی. ہر دین میں تحریف ہوئی ہے, اس دین میں بھی تحریف ہوگی. تبھی مسلمانوں کو پریکٹیکل لائف میں دین پر عمل کرنے والے وہ کم ہو گئے ہیں, اور وہ ہے بڑی تعداد میں جو مذہبی بعض رسومات کو ادا کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ دیندار نہیں ہے, جو دو نمبری کرنی ہو کر لیتے. لیکن جو جیسے مسجد میں اللہ کو جھک رہا ہے, باہر بھی اللہ کو جھکا ہوا ہے, یہ تعداد قلیل ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ دین کے اصلی چہرے کو بگاڑ کر پیش کر دیا گیا کہ جو سست لوگوں کو بھی اپنی چیزوں کی جسٹیفیکیشن کا موقع مل جائے. لہٰذا ہمارے ائمہ نے ہمیں سختی سے سمجھا دیا, ہمارے پر کی گئی بات خلاف قرآن بات قبول نہ کرنا. تو قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو آپ کا نام لے کے یہ کہا گیا تھا. کہیں گے ہم نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ خلاف قرآن قبول مت کرنا, کیوں کیا تم نے؟ کہیں گے ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا. کہیں کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ حدیث ثقلین نہیں سنتے تھے کہ قرآن اور اہل بیت جس نے دونوں سے تمسک کیا وہ گمراہ نہیں ہوگا؟ تو پھر
اتنی بھی عقل نہیں تھی, سنتے رہے, اتنی زیادہ بار سنی, پھر بھی نہیں لفٹ کرائی قرآن. یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. امام یعنی پیشوا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, تو جس کو اس کی کتاب, اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. میں ترجمہ پڑھ کے ریپیٹ کر دوں. قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے, پھر جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, پس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. آیت نمبر 72, بہت توجہ سے سنیے, عجیب آیت ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اور جو اس میں اندھا تھا, اس میں یعنی اس زندگی میں, اس دنیا میں, جو اس میں اندھا تھا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور اس سے بھی بڑھ کر بھٹکا ہوا, دنیا سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے. اب یہاں پہ اعمیٰ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اعمیٰ کا مطلب یہ چہرے پر لگی دو آنکھوں کا اندھا نہیں ہے. یہ وہ اندھا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ سارا ہم نے بیان کر دیا, یہ جان لینے کے بعد پھر بھی جو اندھے کی طرح ریئیکٹ کرے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں, تو پھر ہم قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھائیں گے, ہدایت یافتہ نہیں اٹھائیں گے. یعنی اسی حالت میں, اسی سرکشی اور نافرمانی اور اللہ کے دین کے احکام کو لفٹ نہ کروانا, گویا اسے پتہ ہی نہیں ہے, ایسے عمل کر رہا ہے. اسی گمراہی اور اسی نافرمانی اور سرکشی والی کیفیت میں, اسی شخصیت کے ساتھ ہم قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے. لیکن قیامت کے دن بدترین اور زیادہ گمراہی میں ہوگا, اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تو پھر گنجائش ہے, اگر سوچ آ جائے, ارادہ کر لے تو اصلاح کر سکتا, لیکن وہاں پر تو یہ گنجائش بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو اندھے کا لفظ لایا ہے, اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں, اس کا حقیقی معنی نہیں ہے, مجازی معنی ہے, اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ایک بندہ جو ہے وہ جو اس کو کام کہا جائے یہ اس طرح کرنا ہے تو وہ لاپرواہی غلط کرتا ہو, تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوچھا جائے کہ یہ بندہ کیسا کام کرتا ہے, کہتا ہے اندھا ہے, اس کو کچھ کام مت دینا, یہ اندھا ہے. یعنی ایسے کام کرتا ہے جیسے اندھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ کا حقیقت اور مجاز میں استعمال کامن ہے ہر زبان میں, عربی زبان میں. ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر ہم کہیں کہ اس کو ہم اس کے اصل معنی میں لیں گے تو یہ خلاف عدل ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اس کا کیا جرم ہے اگر وہ اندھا ہے, تو اس کو قیامت کے دن اندھا ہی اٹھایا جائے. اور یہ جو آنکھوں سے بظاہر دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے اندھا کہا ہے, ان کا خود قرآن میں ذکر پروردگار عالم نے کیا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. حتیٰ کہ زندہ جو چلتے پھرتے ہیں لیکن ہدایت قبول نہیں کرتے, اللہ نے ان کو مردے کہا ہوا. فرمایا وہ اے رسول جو قبروں میں پڑے ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ مامور تھے کہ جو قبروں میں پڑے مردے ہیں ان کو بھی تبلیغ کرنی ہے جا کر؟ نہیں, بلکہ یہ ایسے ہیں اپنی
دنیا کی زندگی اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا، دنیا میں سب کچھ ہمیں ملے، انہوں نے گویا اپنی خواہشات کے اسی دنیا کو اپنی قبر بنا لیا، اور جو ان کی خواہشات ہیں اس کے سوا یہ کسی چیز کو رسپانس ہی نہیں دیتے۔ تو اے رسول آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جیسے قرآن نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے رسول جو ہمارے ذکر سے پشت کرتا ہے آپ بھی اس سے کنارہ کشی کر لیں، اور جس کا ارادہ سوائے دنیاوی زندگی کی اور ہے ہی کوئی، آپ بھی کنارہ کش ہو جائیں۔ یعنی جب تک یہ صرف دنیا کو ہی فوکس کیے ہوئے ہے یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا، کرائے بھی کیوں؟ آپ تو اس کو محدود کر دیں گے، یہ تو جائز نجائز ہر طریقے سے دنیا پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو آپ جب اس کے آگے کہیں گے نہیں حرام ہے حلال ہے، یہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا۔ آپ بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں جس کے دل میں صرف دنیا بھری ہوئی ہے۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تقریباً رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے اس سے تقریباً مثلاً 1 سال پہلے اندازاً اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے۔ تو کفار جو ہیں وہ رسول اللہ کو یعنی کبھی لالچ دیتے تھے، کبھی دھمکیاں، دونوں کام کرتے تھے۔ تو اس کیفیت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے، آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی ہماری یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عصمت کہا جاتا ہے، اگر وہ جو اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے خاص بندوں کی، اگر ہم وہ نہ کرتے تو جس طرح یہ ہر طریقہ لڑا رہے تھے آپ کو تھوڑا بہت اپنے کام سے آگے پیچھے کرنے کا، تو آپ ان کی طرف جھک ہی جاتے، ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ توجہ کیجیے، وَإِن كَادُوا، اور یقیناً نزدیک تھا، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر یعنی اللہ پر جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے اس کے علاوہ کچھ گھڑ دیں۔ افتراء یعنی اپنے پاس سے گھڑ دینا، یعنی یہ اتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے کچھ اور آپ اس پر بات کر دیتے۔ یہ ایسا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص حفاظت کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب آپ ایسا کر دیتے اور تب یہ یقیناً آپ کو اپنا خلیل بنا لیتے، بڑا پکا دوست بنا لیتے۔ اگر آپ کسی بات پر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے، تبدیل کر دیتے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا، ٹھیک ہے نا، کنسیشن کوئی کر دیتے، تو یہ پھر یقیناً آپ کو اپنا خلیل بنا لیتے۔ آیت میں اس کا ترجمہ کر دوں جو یہاں کیا گیا، اور اے رسول یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں، اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے۔ 74 آیت، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ،
اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، یعنی یہ جو پیچھے بات کی ہے یہ کب ہے؟ اگر ہم نہ ثابت قدم رکھتے تو ایسا ہو جاتا، لیکن ہم نے ثابت قدم رکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں اور واضح کیا گیا اس کو۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو یقیناً نزدیک تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ کتنا پریشر ہے اور کتنی لالچیں دی جا رہی ہیں، دونوں کام کیے جا رہے ہیں، ادھر سے دھمکیاں اور سب کچھ اور اصحاب پہ ظلم و ستم، اور ادھر سے لالچ، اگر یہ مان لو تو یہ پیکج ہم دیں گے آپ کو، اور آپ اور ہم ایک ہی چیز ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک باپ کی اولاد ہے ہم سارے، ایسی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو نزدیک تھا کہ آپ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ سبا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اسی آیت کی وضاحت مزید اس آیت سے ہو جائے گی۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو میں اپنی وجہ سے بھٹکوں گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو وہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ یعنی اگر رب کی حفاظت نہ ہو، رب کی گائیڈنس نہ ہو تو اپنے آپ سے میں نہیں۔ قل ان ضللت، کہہ دیجئے کہ اگر میں، ضللت وہی ضال ہونے سے، وہ جو ضالین والا لفظ ہے، ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں راہ سے، فَإِنَّمَا ضَلَلْتُ عَلَى نَفْسِي، تو یہ صرف اور صرف تب ہوگا کہ جب اللہ نہ ہو، میں اپنے آپ میں ہوں۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جو وہی میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ تو وہ بھی یہی بات ہے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو کی حفاظت نہ کرتے، جس کو ہم عام زبان میں عصمت کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 75، بہت سخت آیت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن یہ باتیں جو اللہ قرآن میں کرتا ہے، یہ باقیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، کہ فرما رہا ہوتا ہے کہ کان کھول کے اور آنکھیں کھول کے دیکھ لو اس کو۔ ہمارے نبی نے نہیں کرنا، اگر نبی بھی کرتا تو ہم یہ کرتے، دین کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے کوئی بات لگا دیتا تو ہم یہ کرتے، تو دوسرے کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مثلا وہ کرنے کے لیے نمک مرچیں ملا کے چیزیں چینج کر کے بتانا شروع کر دیں۔ آیت نمبر 75 اذن، تب یعنی اگر مائل آپ ہو جاتے، ٹھیک ہے، تو تب ہم کیا کرتے؟ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تب ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ یہاں پہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا، جب اللہ کہتا ہے نا ہم، تو ساتھ اور بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کون ہے اللہ کے ساتھ جو رسول کو عذاب دیتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اس قسم کی بیہودہ چیزیں، اپنے کیڑا زدہ نظریات کو
قرآن سے نکالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. جب اللہ کہتا ہے نا ہم، تو ساتھ اور بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ لائیں ساتھ اور کون ہے جو رسول پاک کو کہہ رہے ہو ہم تمہیں یقیناً دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب دیتے. اذا لأذقناک ضعف الحیات، ضعف کہتے ہیں دگنے کو، ضعف الحیات زندگی میں بھی دگنا، وضعف الممات اور موت کے بعد بھی دگنا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر جب ہم ایسا کرتے تو اے رسول آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے. قرآن مجید کی توحید بہت گاڑی ہے، یعنی جہاں پہ اللہ کا مقام آتا ہے تو وہاں آس پاس کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن ملاوٹ والی باتوں سے، پھر غلوف آمیز باتوں سے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا. میں 74 اور 75 کا ترجمہ پڑھ کے تکرار کروں. آیت نمبر 74 اس طرح تھی: اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے. 75 اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب چکھا دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. یہ اللہ ہے جو بولے جو کرے. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ محفوظ ہے، اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن خداوند عالم اگر کے ساتھ بتا رہا ہے کہ فرض کرو تو یہ ہو جاتا. اور اس قسم کا لہجہ اللہ تبارک و تعالی اختیار کرتا ہے کہ دوسروں کو تو پوری طرح کان ہو جائے نا کہ اس مسئلے میں کوئی کنسیشن نہیں ملے گی. جب رسول کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے تو دوسرا کوئی آ کے تو رسول سے اوپر تو کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل. آیت نمبر 76: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو زمین، آپ کے قدم زمین سے اکھاڑ دیں، آپ کو دھکیل دیں باہر زمین سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا یعنی آپ کو یہ دھکیلے تاکہ آپ کو زمین سے نکال دیں. وَإِذَنْ اور اگر ایسا کر دیں لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ ایسا کر دیں آپ کو اس سرزمین مکہ سے نکال دیں تو آپ کے بعد یہ بھی تھوڑا ہی رکیں گے، تھوڑا ہی رہیں گے وہاں پہ. یہ قرآن کی وہ پیش گوئی ہے کہ جو پوری ہوئی. ایک تو اس صورت کے تقریباً 1 سال کے بعد رسول اللہ کو مکہ چھڑوا ہی دیا انہوں نے، چلے گئے. لیکن چند سالوں کے بعد، 8 سال کے بعد، فاتح کے طور پہ اللہ نے مکہ رسول اللہ کو واپس کر دیا. یعنی یہ تھوڑا ہی تیرے بعد یہ بھی رہیں گے. ایسا نہیں کہ پھر تجھے نکال کر تو یہ اپنا جو دین انہوں نے چلایا ہوا ہے اور جو اپنے سارے ان کے ڈھکوسلے ہیں اس پر باقی رہیں گے، نہ. اب یہ قرآن کی وہ آیات ہیں، توجہ کیجئے، کہ جو کیفیت تھی مکہ میں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ چند گنتی کے لوگ، وہ بھی اکثریت معاشرے کا کمزور طبقہ، اور وہ یہ ہمیں مثلا دھمکیاں دے رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عرصے کے بعد اس بات کو سچ کر دکھایا کہ جس کا انتہائی ناسازگار ماحول میں وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو پھر تھوڑا ہی خود بھی رہیں گے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے. زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے یعنی اپنی اسی سسٹم کے ساتھ. اس کے بعد اگر ٹھہرنے دیں گے بھی تو آپ ٹھہرنے دیں گے، ورنہ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو مکے کے سارے سردار اور فلان
سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور جو مرضی رسول پاک حکم دے دیتے، کہتے جس ان میں سے جس نے اپنے اصحاب سے کہتے جس نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کیا جاؤ بدلہ لے لو، این کر سکتے تھے، چونکہ قصاص تو کیا جا سکتا ہے نا، اگر اس نے مارا تم بھی مار لو، لیکن اللہ کے نبی نے عمومی معافی کا اعلان ان کے ساتھ کر دی، اور فرمایا وہاں پہ پہلے ان سے یہ فرمایا کہ آج تمہارے سارے تکبر، تمہاری سرداریاں، تمہارے جو سب میرے پاؤں کے نیچے، ان کا تکبر اور توڑنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے بعد جب معافی کا اعلان کرا تو میں پورے اختیار سے معافی کا اعلان کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری طاقت تو یہی ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو، کل جو تم ہمیں مار رہے تھے، پتھر مارتے تھے، اور تم نے مار دیا، بعض کو شہید کر دیا، اور کیا کیا ظلم و ستم تم نے نہیں کیے، اور تمہارا وہ سارا تکبر جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج اس نے تمہارا سارا تکبر میرے پیروں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ 77 اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو قومیں اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتی اور ان کو نکال دیتی ہیں تو اللہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو عذاب کرتا ہے، سزا دیتا ہے، یا تو نیست و نابود کر دیتا ہے، یا پھر اسی نبی کو ان پر فتح دے دیتا ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ وہ سنت ہے جو ان کے بارے میں بھی تھی جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں کو، یعنی آپ سے پہلے جو ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے ان کے معاملے میں بھی ہماری یہی سنت تھی کہ ان کے ساتھ لوگ ظلم کرتے تھے، ہم ان سے بدلہ لیتے تھے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 78 اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ کیا رابطہ ہے پچھلی باتوں سے اس بات کا؟ بڑا گہرا رابطہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد لو نماز سے اور صبر سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نماز سے کیا مدد ہوتی؟ نماز انسان کے رابطے کو اس کائنات کے خالق اور اس کے ہر چیز کے مالک اور قدرت رکھنے والے سے متصل کرتی، اور جب انسان کسی طاقتور جگہ سے اس کا تعلق بن جائے تو پھر وہ نچلی چیزوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اب چونکہ اوپر کی آیت میں کیا بیان ہوا کہ یہ تو آپ کو نکالنے حالات ایسے بنا رہے ہیں، اور اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو اتنا پریشر آپ یہ کر دیتے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ اسٹرینتھ کہاں سے لیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ یہ نماز کی نماز یعنی اللہ سے رابطہ، جو کہتے ہیں حدیث ہے معراج مومن ہے۔ معراج ایسی چیز جو عروج کروائے بندے کو، یعنی اللہ سے اسے ہم کلام کرائے، اس لیے نماز کو کہا گیا۔ یہ جب انسان کہتے ہیں نا ایاک نعبد، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اگر زندہ نماز ہو، واقعاً انسان اپنے اور اللہ کے رابطے کو ایکسپیرینس کرے، تو پھر کیوں ڈرے نیچے کسی سے؟ نہیں ڈرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ مار ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، تو بھی اسی سے ملاقات کرنی، اور یا اس کی اگر اس نے مصلحت دیکھی اس کی مدد آ جائے گی تو وہ فتح عطا کر دے گا، اس سے طاقتور کوئی نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر،
لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے لے کر رات کے چھا جانے تک۔ دلوک یعنی زوال۔ زوال کب ہوتا ہے؟ جب سورج چڑھتے 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 ٹاپ نقطے پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد غروب کی طرف نیچے حرکت شروع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں دلوک، جسے ہم زوال کہتے ہیں۔ دلوک شمس سے لے کر الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھا جانے تک۔ اب یہ رات کا اندھیرا چھا جانا روایات میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے اگر ابتدا رات کی لی جائے تو عشاء کا اول وقت ہے، اور اگر نصف شب لی جائے آدھی رات تک تو پھر نماز عشاء کا آخری وقت ہے، مثال کے طور پر۔ بہرحال تفصیلات اس کی فقہی کتابوں میں ہے کہ یہ وہ اوقات بنائے جس میں نماز پڑھی جائے گی۔ اب اس میں کتنی نمازیں ہیں یہ روایات سے پتہ چلتا ہے۔ 4 نمازیں اس میں آتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 5ویں کہاں گئی؟ آگے آ گئی، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن پڑھنا، فجر کا قرآن پڑھنا۔ اس سے مراد نماز فجر میں قرآن پڑھنا، اور یہ خاص حصہ ہے جو ہم قیام میں انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے نماز کی پوری ترتیب کب کیا کرنا ہے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، لیکن رکوع کا ذکر کیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تسبیح کرنا۔ ہم رکوع میں تسبیح کرتے ہیں، سجدے میں تسبیح کرتے ہیں، اشارے کیے، اور ان اشاروں سے لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے پوری نماز کا کہ قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، تشہد ہوگا، فلان فلان ساری چیزیں بیان فرما دی، اس کو ایک مکمل عمل کی شکل میں امت کو بتا دیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا کسی چیز کا، تو وہ وقت کہ جب گویا کہ اندھیرے کو پھاڑ کے پہلی روشنی نکلتی ہے اسے فجر کہتے ہیں، اسی لیے اس ٹائم کو فجر۔ لہذا عربی زبان میں دھماکے کو انفجار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پھاڑتا ہے اسے فاجر کہتے ہیں۔ یہ سارے اسی فجر کے معنی سے، اصل معنی وہی پھاڑنا اور پھٹنا ہے۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، اور پھر فجر کی نماز کے خصوصی طور پر فضیلت بیان فرمائی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن اس پر گواہی دی جاتی ہے۔ کون گواہ ہوتا ہے؟ روایات میں آیا اللہ کے خصوصی فرشتے، اور یہ بتایا گیا کہ جو رات کے فرشتے اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونی ہوتی ہے۔ قرآن جو فجر کا اول وقت ہوتا ہے تو یہ دونوں موجود ہوتے ہیں، باقی جگہوں پر یہ دونوں نہیں ہوتے اوقات میں، لیکن اس ٹائم اول وقت فجر میں یہ دونوں ہوتے ہیں، تو یہ دونوں گویا اس نماز کو وٹنس کرتے ہیں کہ جو فجر کی اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ اللہ کے فرشتے ہر نماز کو وٹنس کرتے ہیں جو اللہ نے انسان پر مأمور کیے ہوتے ہیں۔ ترجمہ اس کا، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز بریکٹس میں لکھا ہے ملائکہ کے، فجر کی نماز حضور کا وقت ہے، حاضر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں وہاں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے فَتَهَجَّدْ بِهِ، تو جاگ کر عبادت کرو۔ تہجد اصل اس کا معنی ہے نیند سے اٹھنا، تہجد کا معنی اصل میں عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا ہے؟
نیند سے اٹھنا. اور پھر یہ چونکہ نماز شب آخر شب میں مثلا پڑھی جاتی تھی, سو کے اٹھ کے پڑھی جاتی تھی, پھر یہ لفظ اب ہمارے ذہنوں میں تہجد سے مراد کیا ہے؟ نماز شب کے لیے اٹھنا. یا خود نماز شب کو بھی تہجد کہتے ہیں, لیکن یاد رکھ تہجد سونے کے بعد یعنی نیند کو ترک کر کے اٹھنا ہے. نیند کو انہوں نے لکھا ہوا ہے نیند کو دور کرنا, نیند کو بھگانا. انسان سویا ہوا ہے تو اس کے بعد اٹھ جائے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ وہ جو واجب نمازیں بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ اضافی. نافلہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نوافل جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واجب نہیں ہے بلکہ اضافی ہے. عسا امید ہے ان یبعثک ربک کہ آپ کا رب آپ کو مبعوث فرما دے, آپ کو اٹھا دے. کہاں تک؟ مقاماً محمودا, ایک ایسے مقام پر جو محمود ہے. محمود یعنی حمد کیا گیا. اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام جیسے احمد ہے, ایک محمود ہے. محمود یعنی حمد کیا گیا, تعریف کیا گیا. تو اب یہ تہجد کی نماز کی تاثیر بتائی جا رہی ہے. یعنی اب روایات میں آیا مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, یہ ختم ہو جائے گا, یہ شکست کھا جائیں گے. نہیں, آپ یہ رات کی نماز یہ آپ ادا کریں, اللہ تبارک و تعالی اس کی تاثیر سے آپ کو مقام محمود پر, یعنی آپ توجہ کریں, مقام محمود کس کے رزلٹ میں بتایا جا رہا ہے؟ نماز تہجد کے رزلٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نماز کی اتنی تاثیر ہے. مقام محمود کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں جو روایات آئی ان کی روشنی میں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند ہوگا, دنیا میں آپ کی تعریف کی جائے گی. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے مقام شفاعت. ٹھیک ہے, مقام شفاعت جو ہے وہ مقام محمود ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو. یہ ایک زائد بریکٹ میں عمل لکھا ہوا ہے, صرف آپ کے لیے ہے. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. لہذا روایات میں وضاحت کی گئی کہ تہجد رسول اللہ پر واجب تھی لیکن باقی امت پر مستحب. اور وہ چیزیں بھی معاشرے میں ہمارے ہیں کہ جناب امام نے فرمایا اللہ نے ہم پہ عبادت واجب نہیں کی, پھر بھی نفل تہجد بھی واجب کی ہوئی تھی رسول اللہ پر, اور باقی جو کو بھی ہے وہ رسول اللہ سے نیچے ہے. رسول اللہ پر واجب ہو اور باقیوں کو کہا اللہ نے تو تمہاری مرضی ہے تو کر لو, نہیں کرنی ہے تو نہ کرو. عجیب لوگ ہیں. اس قسم کی باتیں کرنے والے باور کریں, انسان کہتا ہے کہ یہ جو اتنا دانستہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا اللہ پر ایمان ہے بھی یا نہیں ہے. دیدہ دانستہ خدا پہ جھوٹ باندھنا. کس نے کہا ہے کہ جب قرآن کہہ رہے, توجہ کریں, قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے سورہ زمر میں, ایک مثال دے رہا ہوں, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. قُلْ کہہ دیجئے انی امرت, یقیناً مجھے امر کیا گیا ہے, ان اعبد اللہ, کہ میں اللہ کی عبادت کروں. کتنی جرت چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ ہم پہ اہل بیت فرما رہے ہم پہ اللہ نے عبادت واجب ہی نہیں کی. بے دینی چاہیے اس کے لیے, ایمان کا نہ ہونا چاہیے. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کیا تھا, کون کس نے کس کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور کیا میک اپ کر کے کس طرح گمراہیاں پھیلائی گئی. کتنے اس زمانے میں یہودی ایسے تھے جنہوں نے بظاہر لبادہ اوڑا اور خرافات رسول پاک کے نام پر, اور وہ آج کتابوں میں بھی آ گئی. اسرائیلیات علماء نے نام رکھا ہے ان روایات کا کہ جو بالکل بےہودگی ہے, لیکن کس کے نام پر؟ قال رسول اللہ, قال الامام علی, ایسے کر کے کتابوں میں گھسی ہوں. اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید سننے والی عام عوام, اور خاص طور پہ اگر پیکج جنت کا ہو اس میں شارٹ کٹ والا, تو پھر تو کہتے ہیں کنفرم یہ اسی طرح فرمان.
اسے اللہ کہتا ہے تمہاری آرزویں ہیں یہ، ورنہ اللہ نے اپنے معیار اپنی کتاب میں بڑے کلیئر بیان کر دی، واضح طور پر بیان کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ آیت نمبر 79 پر ہی ہم تمام کر رہے ہیں آج کے درس کو، چونکہ 1 گھنٹہ اور 4 منٹ ہو چکے اور ایک اور جگہ بھی جانا ہے درس قرآن کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو، اس امت کو قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات پڑھنے کا شوق عطا فرما، پڑھنے کے بارے میں سنجیدگی عطا فرما، اور صرف سنے سنائے دین پر اکتفا کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ان تعلیمات کو پڑھنے، ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے، ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے اور انہی کے سائے میں اپنی آئندہ نسل کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور ڈاکٹر محمد نادر، ڈاکٹر نسیم مشہدی، سرور علی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دروس کے شرکاء میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے عزیز و اقارب ہیں، پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار، جو مومنین کسی مشکل، پریشانی، مصیبت کا شکار ہیں، خاص طور پر ہمارے دروس کے شرکاء میں سے اگر کوئی کسی مشکل کا، خاص طور پر مالی مشکلات کا شکار ہے، پروردگار تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ آپ سب سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس ملت کے شہداء کے لیے، اور بالخصوص سید امیر حسین اور ان کے والدین سیدہ توقیر فاطمہ اور والدین نصرت نصر اللہ اور ان کی زوجہ جعفر عباس نقوی، طیبہ خاتون یاور عباس، سید محسن رضا اور رضا حسین محمد علی کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔